پوچھتا ہوں بڑے ادب سے اپنے خواتین سے، اپنے بہنوں سے، بیٹیوں سے، کیا ضرورت ہے تمہیں انسٹاگرام کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں فیس بک کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں واٹس ایپ کی؟ کیا ضرورت ہے تمہارے لیے ان ایپوں کی؟ کیا اس کے بغیر تم نہیں جی سکتی؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے جینا محال ہے؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے دین کا کوئی کام نامکمل ہوگا؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے جنت حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے کھانا ہضم کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ تم فیس بک استعمال کرو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ڈی پی استعمال کرو؟ ان فتنوں پہ بہت کم بولا جاتا ہے، لیکن میں ان پہ زیادہ بولتا ہوں۔ ایک بندہ ڈی پی رکھتا ہے، ایک بندی ڈی پی رکھتی ہے، پلمبر، چائے والا، پانی والا، دودھ ڈالنے والا، پیپر والا، اس کو بھی اگر تم نمبر دو گے نا، جس ڈی پی کو تم نے رکھا ہے وہ نمبر سیو کرتے ہی وہ ڈی پی بتلائے گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص رسوله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اکیلا ایک انسان کو نہیں اتارا. اعلان تو ہوا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. لیکن جب بنا چکا تو یہ عجیب بات ہے ذہن میں رکھنے کی کہ فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہو. اعلان تو زمین کا ہوا، جنت میں رکھا. پھر وہ معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ فرمایا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. تو اللہ کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. شیطان نے وسوسہ ڈالا اور یہاں تک کہ وہ اس درخت کے مزے کو چکھ لیا. ذاق الشجرہ، جب وہ درخت کے مزے کو چکھ لیا نا جی، رب نے فرمایا ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، ان کے کپڑے جو ان کی شرمگاہوں کو ڈھانپے ہوئے تھے وہ اتر گئے اور انہوں نے اسی درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا. معلوم ہوا کہ سب سے پہلے گناہ کا ریئیکشن جو ہوا وہ سب سے پہلا ایک ہی ریئیکشن تھا، وہ انسان کو ننگا کرنا تھا، جسے آج آرٹ بنا دیا گیا، آج فن بنا دیا گیا. آج عورتیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، مرد اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. مغربی تہذیب وہی ہے، بلکہ پوری دنیا آج اسی میں لگی ہوئی ہے. جس کے گناہ کے پاداش میں سب سے پہلے شیطان نے لباس اتروایا، اور یہ لباس کو اتروانا اصل یہ سب سے پہلے گناہ کے نتیجے میں ریئیکشن ہونے والی بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد زمین میں اتار دیا. لیکن دیکھنا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج تحفظ ایمان کے تھیم پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس کانفرنس کے ذریعے، لیکن اس میں فتنوں کے جتنے آپ کو شق ملیں گے، جتنے آپ کو شاخیں ملیں گی، ان تمام کے تانے بانے اسی سے ملتے ہوئے جائیں گے کہ بے حیائی اس کی اصل جڑ ہے. اگر میں شرک کو چھوڑ دوں، ہاں وہ بھی فتنہ کہا گیا، یہ اور بات ہے، لیکن عموم معاشرتی فتنوں میں اگر آپ دیکھیں گے سب سے اہم ترین بے حیائی، اور بے حیائی کی چوٹی ننگا پن، اور یہ ننگا پن اصل میں وہی کرنا چاہا جو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا کر، اماں کو پھسلا کر اور وہاں لے جایا اور وہ درخت کے پھل کو چکھا. تو پھر وہاں سے ان کے جو سطر تھے، جو نورانی لباس تھے، جو جنت کا لباس تھا، وہ اتر گیا. اور اس کے اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ ہم نے پکارا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، کہ میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ شیطان. ہاں لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسی کھلے ہوئے دشمن کو دوست بنایا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے زندگی کے ہر مرحلے میں دشمن ہی سمجھو، کبھی دوست نہ سمجھنا، ورنہ تو دوست ہی کی شکل میں ہمیشہ آیا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جب بہکانے کے لیے بھی آیا تھا رب نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر، اس وقت بھی وہ قسم کھا کے کہا کہ دیکھو میں خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میں بدخواہ بن کے نہیں آیا، میں دوست بن کے آیا ہوں، دشمن بن کے نہیں آیا. تو دوستی ہی آج بربادی کی ہے. انسان کئی برائیاں صرف دوستی کے لیے کرتا ہے. چل با جائیں گے، ارے کیا بڈھی روح ہے رے تیرے اندر، میں دے تو نے پیسہ کہاں
سنیما کو جانا. ارے نہیں بات جل نہیں چاہتا, پیسہ بھی نہیں ہے, وہ سب چھوڑ با, میں ہی پلاتا ہوں با تجھے چاہ, چل بجائیں گے آنگے. کون بولیا؟ ہاں, سہیلیاں ہی خراب کرنے والی کتنے گھرانوں کے لیے ہیں, کیونکہ مجھے خواتین کا مضمون دیا گیا ہے, لیکن میرے سامنے تو خواتین ہیں نہیں, گفتگو کرنے کے لیے آپ ہی ہیں, تو چند باتیں آپ کو بھی مجھے کہنا ہی پڑیں گی. اور رہی بات خواتین, تو امید قوی تو یہی ہے کہ اتنے چیخنے کے باوجود کم از کم کچھ تو دھیان دیں گی, ورنہ عموماً خواتین بہت کم دھیان دیتی ہیں. ہاں, بہت کم دھیان دیتی ہیں. ان کو اپنے مسئلے بھی ایسے ہیں کہ کہیں بھی نہیں چھوڑتے, اور سننے کے لیے جب خود تیار ہوتے ہیں تو بعض بہت سے اور بگاڑ دیتے ہیں. کسی کے بچے ہیں, کسی کی پریشانیاں ہیں, موبائل ہے, کالنگ ہے, اور اس کے علاوہ ان کی جو باتیں ہیں نا جی, وہ ختم ہی نہیں ہوتی. دو خواتین کو ابھی میں پڑھ رہا تھا, اچانک ذہن میں آ گئی, ورنہ تو کیا ہے, بات کہنے کی نہیں ہے. ایسے دو خواتین کو 20 سال جیل ہوئی گئے تھے, 20 سال کے بعد دونوں نکلے باہر, بولے گئے تھے باقی باتیں بعد میں کر لی ہیں, بولے گئے تھے. ہاں, 20 سال کے بعد وہ باتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو ختم ہوئے تو نہ کیا ہے, سنیں گے نا جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوئے تو پھر سنیں گے کیا. تو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا دیکھ کے مجھے مضمون ایسا خاص دے دیا کہ مسلم خواتین اور بچیوں کا دور حاضر ہی کا شاید اس کے اندر ایک صیغہ بھی تھا, لیکن عنوان تو میرا یہی اعلان کیا کہ مسلم خواتین اور بچیوں کے آگے موجیں مارتی ہوئی فتنوں کی جو زندگی ہے, جو فتنے موجیں مار رہے ہیں, اس کا حل اور اس کا راستہ کیسے حل کرنا ہے. اب اتنا بڑا مضمون ہے اور مجھے 50 گھنٹہ ملا ہے, اور وہ بھی اسے خواتین کو سنانا ہے, تو یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے, یہ سمندر کو کوزے میں بھرنا ہے. اب میں نے سوچا کہ کہاں سے کن چیزوں کو ذکر کروں, کیونکہ اصل جو فتنے ہیں نا وہ بھی بے شمار ہو گئے, ایک رہیں گے تو بات کریں. بہرکیف جہاں تک میرا اندازہ ہے, میں نے مقدمہ اسی واسطے باندھا ہے, عموماً میں مقدمے باندھ کے ہی بات کرتا ہوں. تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ شیطان ازلی ہمارا دشمن ہے, اور شیطان ازلی دشمن ہونے کا نتیجہ پہلے نکلا ہمارے کپڑے اتروانا, بے حیائی. اور اس کے نتیجے میں رب نے یہاں بھیجا تو اکیلا ایک انسان نہیں اترا. ہاں, اس وقت جو زمین پہ اترے وہ آدم اور حوا دونوں تھے. اسی واسطے صیغہ جمع کا آیا ہے, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, تم سب کے سب مل کے اتر جاؤ. آدم حوا بھی تثنیہ ہوتے ہیں, دو. ہاں, لیکن یہاں پر اہبطوا ہے جمع. تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جمع اس واسطے کے ساتھ میں شیطان بھی تھا, یا نہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دو یا دو کے اوپر جو بھی ہوتے ہیں وہاں جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے. بہرکیف سب مل کے نیچے اتر گئے. اب یہ اصول قیامت تک کے لیے رب نے سنا دیا سورہ بقرہ کے اندر, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھو اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آتی رہیں گی, تم ہی ہدایتوں کی پیروی کرو گے تو نہ تمہیں خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. یہ تو سورہ بقرہ میں فرمایا. لیکن یہی آیت جب یہی واقعہ دہرایا گیا سورہ طٰہٰ کے اندر تو فرمایا کہ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, نہ تمہارے لیے کوئی بدبختی ہے نہ گمراہی ہے. 4 باتوں کی رب العالمین نے گارنٹی دی کتاب و سنت پہ چلنے والوں کے لیے, کیونکہ یہاں پر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میں کتاب بھی آ گئی, سنت بھی آ گئی. میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی, ہدایتیں بشکل وحی جلی, ہدایتیں بشکل وحی خفی, حکمت حدیث, اور وحی جلی تلاوت قرآن. یہ ہمیشہ سے رہا. نبی جو آئے وہ کر کے جو دکھایا وہ سنتیں رہی, نبی جو پڑھ کے کہے یا اللہ کا کلام پیش کیا وہ کتابیں رہی. تو یہ تو آدم علیہ السلام کے بعد سے سلسلہ چلتا رہا میرے بھائی. لیکن اصل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہوا, اور یہ اختتام اس وقت کتاب و سنت کی شکل میں ہو گیا. فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما, کتاب اللہ و سنتی. دیکھو میں تمہیں 2 باتوں کی 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم اس کو تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم سے ٹکرانے کے بعد باقی نہ رہے گی. وہ 2 کیا ہیں جی؟ اللہ کی کتاب, میری سنت. کتاب و سنت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میں شامل ہے.
ان پر تم کامزن رہو گے. 4 باتیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خوف نہیں، رنج نہیں. لیکن ہم کو دونوں ہیں. عموماً میں پوچھتا ہوں خوف کس کا ہوتا ہے، رنج کس کا ہوتا ہے؟ ہم کو نہ گرامر سے تعلق، نہ عربی سے تعلق، نہ زبان اردو کچھ معلوم نہیں، نہ دنیا معلوم، نہ آخرت معلوم. معلوم تو واٹس اپ معلوم، فیس بک معلوم، انسٹاگرام معلوم. ڈھکلتا 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 جہنم میں خبر میں گر گیا تو بھی ڈھکلتا، وہاں بھی ڈھکلتا. میں دیکھا ہوں بھائی، میں دیکھا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. میت کو دفن کر رہا ہے، ویڈیو کالنگ میں بتا رہا کہ تو انہیں جاتا سو آخری دیدار کر لو. کون کی یورپ میں کہاں کی ہے انہیں؟ کیا ضرورت جی دیکھنا ایسا؟ ہاں کیا ضرورت ہے دیکھنا؟ نہیں دیکھے تو مر جائیں گے. انہوں بھی دیکھتا سو آدمی کیا ہے، کنڈا کھا لے گا آرام سے. ہاں دکھاؤ دکھاؤ، ہاں انہوں مر گئی کی میرے چچا تھے بھائی انہوں. کیا جی ضرورت تم نا؟ ہاں خبر میں اترتے وقت ویڈیو بتانا ضروری کیا؟ نہیں بتایا تو ہوں گا نہیں کیا؟ شرعاً ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا کیا؟ آخر کیا کس چیز میں؟ ہوٹل میں کھایا 4 فوٹواں، باہر نکلا 4 فوٹواں، اب ٹائلٹ جایا وہ ایک ہی نہیں ڈالا اب تک، اب وہ بھی کب شروع ہوگا معلوم نہیں. باقی کا سب ڈالتا بیوقوف، جو کچھ بھی ہے سب ڈالتا. ہاں صرف وہی باقی ہے. ابھی اس میں مرد ہی آگے یہ مت سمجھو میرے بھائیو، عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہاں انہوں جو ڈالتے وہ اور خطرناک رہتا ہو. ہاں اللہ ہی محفوظ رکھے. انشاءاللہ آؤں گا ابھی فتنوں کے سلسلے میں، لیکن یہاں پر میں مضمون باندھ رہا ہوں، میرے سے توجہ کریں، انشاءاللہ بات آگے چلے گی. تو غرض کے میں بتا رہا تھا کہ حالات فتنے بے شمار ہو گئے. تو یہاں پر مقصود یہی ہے کہ اصل مسئلہ اللہ نے دونوں کو اتارا، اور اتارتے وقت اصول بیان کر دیا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خوف بھی نہیں ہوگا، رنج بھی نہیں ہوگا. لا یضل ولا یشقی. گمراہی نہیں ہوگی، بدبختی نہیں ہوگی. یہ چاروں ہمارے اندر موجود ہیں. اور گرامیٹیکل سمجھو کہ خوف جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل کا ہوتا ہے، غم جو ہوتا ہے نا وہ ماضی کا ہوتا ہے. جب کوئی واقعہ ہو گیا نا جی تب بندہ کہتا ہے بڑا غم ہوا بھائی سن کر. ہاں بڑا غم ہوں گا بھائی سن کو نہیں بولیں گا. تو غم اصل میں ماضی کا ہوتا ہے. خوف جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل کا ہوتا ہے. کیا ہوگا کہ معلوم نہیں بھائی، بڑا ڈر لگتا بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل. تو فرمایا کہ ایک ایسی زندگی تمہیں میں دوں گا. یا رب کیا خوبصورت زندگی ہے، دیکھو ایسی زندگی میں تمہیں دوں گا جس کے اندر نہ مستقبل کا کوئی خوف، نہ ماضی کا کوئی غم، اور اس کے اندر نہ گمراہی نہ بدبختی. کیونکہ یاد رکھو سب سے بڑی بدبختی ہدایت سے روگردانی، ضلالت، بے حیائی، اللہ سے نہ ڈرنا، یہ اصل میں یہ تو ہم میں چھائی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ یہ چاروں سسٹم جس کو رب نے کیا عہد کے طور پر کہ اگر تم میری باتوں کو مان لو گے ان چاروں سے میں تمہیں مبرہ کر دوں گا. غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، بدبختی نہیں ہوگی، ہاں اور اسی طرح گمراہی نہیں ہوگی. لیکن میرے بھائیوں، خاص طور پر خواتین، میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، میری بہنیں ہوں گی، میری مائیں ہوں گی، اللہ کے لیے توجہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور کرو. کیا ان چاروں میں نہیں ہیں آپ سب؟ خوف نہیں ہے؟ اب تو وجود کا خطرہ ہے. این آر سی آنے کے بعد تو ہمارا اپنا وجود بھی خطرے میں ہو گیا. ڈر کے یوں کانپ رہا ہے. چھوڑو ریکارڈنگ ہو لے گو رنگی جی، کیا جی تم ایسے باتیں سب کرتے ہیں، خالی انہیں حدرتا رہتا صبح سے لے کو شام تک. یہ حالت ہو گئی اس کی. اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس کرا، رو رہا ہے، پلا رہا ہے. ہاں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بدبخت دن دھاڑے گاؤں کشی کے نام پہ کیا ہے مرڈر کر رہا ہے، بلڈوزر چلا رہا ہے ہمارے گھروں پہ. آواز نہیں اٹھا سکتے ہم. اور ہم کیا ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بھی مسجد کے اندر بولے تو مار پڑتی ہے. یہ حالت ہو کے رہ گئی ہماری کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ حالت رہ گئی ہماری. وجود کا بھی خطرہ ہے. اور غم تو بولو ہی نہیں، کس کو غم نہیں ہے بھائی. ہاں ایک تفسیر تو یہ جنت کی زندگی وہی برابر،
لیکن دنیا میں بھی اللہ ایسے تقوی کی زندگی دے گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، غم نام کی کوئی چیز نہیں ہو، خوف نام کی کوئی، ڈرنے والا ہوگا تو اللہ سے ہوگا، اپنے معاملات کو سپرد کرنے والا ہوگا تو رب ایسی عورتیں ہوں گی اگر ہاتھ اٹھا دیں گے تو رب قبول کر لے گا، اور ایسے تقوی والیاں ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن ہمارے خاندان دیکھو کیا حالتیں ہو چکی ہیں، کیسے کیسے ہمارے مناظر ہیں، مسلم گھرانوں کے کیسے کیسے مناظر، بدترین بے حیا قسم کے لوگ، اور ہمیں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اللہ کا ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے گھروں میں آج آ چکی ہیں۔ غیر مرد کے سامنے نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، خود کا شوہر بے غیرت دیوس ہے، جاتے ہوئے روکنے کی اسے سکت نہیں ہے، اپنی بیوی کو معلوم ہے یہ جا رہی ہے اپنے یار کے پاس، اور اس کو معلوم ہونے کے اندر اسے پتہ نہیں، اسے ہمت نہیں، یہ دیوسیت کا شکار مرد کہتا ہے کہ مجھے دراصل یہ ہمت نہیں ہے بھائی کہ میں پوچھ سکوں۔ لاکھ مرد اس کے اپنے سامنے بات کریں، فون پہ بات کریں، معلوم ہے نامحرم ہے، ریاریاں ہیں، رات میں بات لمبے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے بھائی کو، ہمارے گھر کے باپ کو، ہمارے گھر کے شوہروں کو، ہمارے گھر کے بھائیوں کو، ہمارے گھر کے مردوں کو یہ سکت و ہمت نہیں کہ وہ علل اعلان کہہ سکیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے، یہ کیا فتنے ہیں؟ کیوں ہم بے غیرت ہو گئے، ہم دیوس ہو گئے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نکل گیا۔ ہم تو ہم ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری بیٹیاں برباد ہو گئی، ہماری مائیں برباد ہو گئی، ہماری بہنیں برباد ہو گئی۔ یہ نیٹ کا فتنہ، یہ میڈیا کا فتنہ، یہ فحاشی کا فتنہ، یہ عریانی کا فتنہ، کن کن فتنوں کا میں ذکر کروں، لیکن یاد رکھو مجموعی طور پر اگر مجھ سے پوچھا جائے پورے خلوص اور اعتماد کے ساتھ، میرے اسٹیج پہ کھڑے ہونے پر مجھے شک ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس لفظ کے کہنے پہ شک نہیں ہے، آج سب سے بڑا فتنہ مسلم عورتوں اور مسلم بچیوں کے سلسلے میں جو ہے وہ میڈیا کا فتنہ ہے۔ اس سے بڑا فتنہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کبھی نہ آیا، فضا اتنی گندی کبھی ہوئی ہی نہیں۔ 3 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ صرف فحاشی و عریانی کے لیے بنائے گئے ہیں، اور سرچ انجن کے اندر تم جاؤ گوگل میں، کوئی بھی لفظ ٹائپ کرو، کوئی نہ کوئی ضرور ویب سائٹ کھلے گا، ہر نام، ہر لفظ، ہر حرکت کا ایک ویب سائٹ ہے۔ دنیا پوری کی پوری گندی ہو چکی ہے، فضا گناہوں سے اتنی ابرآلود کبھی نہیں ہوئی جو آج ہے، اور ان فضاؤں کے اندر برائیاں جو پھیلتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا نام موبائل ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا نام موبائل ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا نام اسمارٹ فون ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا نام فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس اپ ہے۔ میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں خواتین کو فیس بک کیوں ہے جی؟ کیا ضرورت ہے اسے فیس بک رکھنا؟ کس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے یا کس کا چہرہ دکھانا چاہتی ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھو خواتین، کل یہی فیس بک تمہارے جہنم کا چہرہ نہ بن جائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاخرہ۔ کل یہی سیاہ چہرے نہ بن جائے تمہارے، جو سیاہیاں تم نے راتوں میں دیکھا، جو سیاہیاں تم نے دن میں دیکھا، جو سیاہیاں تم نے چھپ چھپ کے دیکھا، جو بربادیاں تم نے چھپ چھپ کے دیکھا، کل اللہ قیامت کے دن تمہارے چہروں کو سیاہ کر دے، کل اللہ قیامت کے دن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور جہنم کے چہرے بنا دے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہہم، ایک تو وہ چہرے ہوں گے جو سفید، بالکل حشاش بشاش، چمکتے دمکتے، اور وہ بھی ہوں گے جو کالے کلوٹے سیاہ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ
إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. کمر توڑ دینے والا آج عذاب ہوگا. یہ چہرے کہیں وہ چہرے نہ بن جائیں. میں پوچھتا ہوں بڑے ادب سے اپنے خواتین سے, اپنے بہنوں سے, بیٹیوں سے, کیا ضرورت ہے تمہیں انسٹاگرام کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں فیس بک کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں واٹس ایپ کی؟ کیا ضرورت ہے تمہارے لیے ان ایپوں کی؟ کیا اس کے بغیر تم نہیں جی سکتی؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے جینا محال ہے؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے دین کا کوئی کام نامکمل ہوگا؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے جنت حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے کھانا ہضم کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ تم فیس بک استعمال کرو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ڈی پی استعمال کرو؟ ان فتنوں پہ بہت کم بولا جاتا ہے, لیکن میں ان پہ زیادہ بولتا ہوں. ایک بندہ ڈی پی رکھتا ہے, ایک بندی ڈی پی رکھتی ہے, پلمبر, چائے والا, پانی والا, دودھ ڈالنے والا, پیپر والا, اس کو بھی اگر تم نمبر دو گے نا, جس ڈی پی کو تم نے رکھا ہے وہ نمبر سیو کرتے ہی وہ ڈی پی بتلائے گا. وہ خواتین جو پردے میں ہیں, جو نقاب میں ہیں, جن کے پردے کے بڑے چرچے ہیں, اگر وہ اپنی صورت ڈی پی میں رکھیں گے اور کسی اجنبی کو نمبر بضرورت دیں گے اور وہ اسٹور کرے گا تو تمہارا چہرہ بتلائے گا. ایسے نقاب پر لاکھ لعنت ہو. کیا ضرورت کہ تم تو نقاب ہے, تمہارے لیے اسکاف ہے, تمہارے لیے پردہ ہے, لیکن غیر محرم ایک دودھ والا, ایک پیپر ڈالنے والا, ایک مزدور, ایک دکاندار, اس کے لیے بھی تم نمبر دیتی ہو تو وہ تمہارا چہرہ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایسی جگہ ڈی پی رکھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. اور مرد حضرات تو اس کے فتنہ ہی نہیں سمجھتے. ہاں, کون اپنے نمبر میں ڈی پی اور اپنا چہرہ نہیں رکھا ہے جی؟ پتہ نہیں کون ولی اللہ ہے آج دنیا میں, پتہ نہیں مجھے تو. ہاں, اچھے بھی اسی کا شکار ہیں. کیوں؟ تم نوجوان نہیں ہو کیا؟ تمہارے چہرے جب عورتیں نہیں دیکھیں گی, ہاں, تمہارے ڈی پی میں چھپ جائے گا کیا؟ کیا ضرورت ہے تصویر لگانے کی؟ جواب دو نا مجھے. ڈی پی میں تمہاری تصویر رکھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جن نوجوان اپنی ڈی پی میں اپنی تصویر رکھتے ہیں, کسی ضرورت کے تحت کسی عورت کے پاس پہنچتا ہے, وہ تمہیں نہیں دیکھے گی. کتنا وقت اس کے اندر اس کے پاس اس کا موبائل رہا اور نمبر رہا, وہ تم کو دیکھے گی. بڑا اللہ والا بنتا ہے. ہاں, انہیں کیا کرتا کہتے, انہیں واٹس ایپ گروپ میں اسلامک چیٹنگ کرتا کہتے. ہاں, اسلام کے واسطے کہتے, خالی بچیوں سے بات کرتا ہے انہیں اسلام کے واسطے. ہاں, اس میں کیا ہوتا, رشتے ہو جاتے, شادیاں بھی ہو جاتے, ٹوٹ بھی جاتے. کئی کوبا گیا تو اس میں تجھے کیا ضرورت؟ اس کے واسطے تو علماء ہی نا, ان کی رہنمائی میں کام کر. کتنے بچے دین کا نام لے کے بگڑ رہے ہیں جی, کتنی بچیاں ہیں دین کا نام لے کے, دیندار گھرانوں سے بھاگ گئی, دیندار گھرانوں سے. وجہ کیا؟ میڈیا. فتنہ کیا بنا؟ میڈیا. میں نے خود سنا ہے, وہ بچیاں جن سے اسکول سے کوئی تعلق نہیں تھا, کالج میں کوئی تعلق نہیں تھا, کبھی انہوں نے ڈر کے مارے کالج نہیں بھیجا, اسکول نہیں بھیجا, گھر میں تعلیم اور بہترین تعلیم, حافظ قرآن فلاں سب, ایک دن پتہ چلا بھاگ گئی. بالکل سچا واقعہ ہے, بس نام نہیں لے رہا ہوں میں پوچھا بھائی انہیں اسکول سے تعلق نہیں, کالج سے تعلق نہیں, تمہیں گھر میں پڑھائے, تعلیم گھر میں دیے, اچھی دیے, قرآن کی حافظہ, پڑھتی ہے قرآن, دین سکھایا, آخر بھاگی کیوں؟ بولے مول صاحب 1-2 ہفتے سے انہیں آ کر فیس بک پہ ایک جنے کو پڑھاتا ہوں بولتی تھی, میں بھی پڑھاتی اتنا سمجھا, انہیں پڑھا لے گو چلے گا. اور پورا تعلق کتنے 3-4 مہینے معاملہ ختم ہو گیا. ہندو لڑکے سے بھاگی, خالی بھاگی تو پروانے نہ, دل پہ پتھر رکھ لے کو رو لیے جا. باوا جا کے وہاں کھڑے ہو گئے پولیس اسٹیشن میں, بیٹے کو بھیج ڈالو واپس.
بیٹی بولتی نہیں ہے نا بیچ میں نہیں تو کیس ڈالوں گا تمہارے اوپر بولتی ہے. ہو جی بالکل صحیح واقعہ ابھی ہوا, وہ بھی زیادہ دور بھی نہیں. باپ کو دھمکاتی ہے میری مرضی میں آئی, تمہیں زیادہ ٹارچر کرے الٹا کیس تمہارے اوپر ڈالوں گی. نہ ٹارچر کرتا ہوا ہمیں بالغ نو بالغ ہمیں دونوں زندگی گزاریں گے. کہیں باہر نکلی نہیں, کہیں پڑھی نہیں, کچھ نہیں. باپ کیا ہے موتی کی طرح چھپا چھپا کے رکھ کے پالا پوسا بڑا کیا, ہر قسم کی تعلیم دی, ہر خواہش پوری کی, بیٹی بیٹی بول کے سر پہ چڑھایا, اور ہر چیز کے اعتبار سے عزت احترام کچھ ملا نہیں اسے. آخری میں صرف 4 دن, صرف 4 مہینے, صرف 4 ہفتے کی چیٹنگ نے اسے ماں باپ کے خلاف برباد کر کے رکھ دیا. کہاں سو رہے ہو؟ کیوں نہیں اس میڈیا پہ نظر رکھتے تم لوگ؟ کیوں نہیں پوچھتے کہ آخر ضرورت کیا ہے تجھے فیس بک کی؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ بیویوں پہ کیوں نہیں لگاتے کہ نہیں رکھنا ہے فیس بک تمہیں؟ کیا ضرورت ہے جی بیویوں کو؟ کھانا پکائے فیس بک میں دیکھتی, فیس بک میں دیکھتی, انہیں آئے تو تنگ کرتے, دیکھو جی یہ لے کو دیکھو, مصیبت تمہارے اوپر. انہیں کی نہیں بولتا؟ انہیں 2 اکاؤنٹوں میں فیس بک رکھی تو انہیں 10 اکاؤنٹوں میں رکھتا, انہیں کیسا بولیں گا؟ ہاں اسے اتنی بتی معلوم اندر سے, انہیں روکیں گا. تمہیں سدھرو. اصل مسئلہ ہی یہی ہے. بگاڑ پہ آج بولتا کیوں نہیں ہے معلوم ہے؟ خود بگڑا ہوا نمبر 1 ہے. نمبر 2 تو انہیں آئیں گا. نمبر 1 یہ خود ہوتا ہے, بولتا نہیں اس واسطے, روتا پھرتا ہے بیوی بگڑ گئی مول صاحب, بچے بگڑ. تو بگڑا نہ رہے, رات بھر تو دیکھا تو بچے نہیں دیکھیں گے؟ ہاں غلاظت, اتنی غلاظت. کسی کا یوٹیوب دیکھو, یوٹیوب بھی بڑا عجیب معلوم ہے آپ کو. یوٹیوب کیا کرتا, وہی دکھاتا جو آپ دیکھتے زیادہ. انہیں ایسا ذہین, انہیں تم نہ کچا ٹھچا نکال کو پورا ننگا گور کو رکھ ڈالتا انہیں ایک دن میں. خالی کسی کا یوٹیوب دیکھ کو بول سکتے ہیں انہیں کیا کیا دیکھا بول کو. کتنا ولی اللہ بنندے انہیں. ہاں ٹکنے کے اوپر آدھا نصف پینٹ پہن لے کو, جھبا ٹوپی, اوپر امامہ غترا خطرا کیا کیا ڈالنا ہے. خالی اس کا یوٹیوب دیکھ کو بول سکتے ہیں تمہیں انہیں کتنے پانی میں تھا, انہیں کتنے دن سے بول کو. ہاں کیونکہ وہ پوری ہسٹری رکھتا ہوں انہیں, کتنا دیکھا, کیسا دیکھا, کتنے بار دیکھا. سب سے زیادہ جو غلاظت دیکھتا کھولتے ہی وہ غلاظت ہی چاہیں. ہاں اس واسطے انہیں کیا کرتا, لاکاں کے اوپر لاکاں, فنگر کتے, پن کتے, پیٹرن کتے, کیا کی کتے. ذرا دیو نا جی, بولو نمبر بولو, میں ڈال کو دیتا ہوں. نہیں جی ذرا دیو, میں نکو بھائی تمہیں بولو بھائی نمبر, میں ڈال کو دیتا ہوں نا. تم نے کیا کیوں پریشانی؟ 1 منٹ دینے بھی اس کا دل اوپر نیچے ہوتا رہتا. کہاں تبھی دیکھ لیا اندر کی غلاظت, پورا اس کا چل جائے گا نا بول. میں حقیقت بول رہا ہوں بھائی, کوئی ایسی ویسی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو حقیقت سے دور ہے. حالات آج یہی ہیں بھائی, کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. گھرانے غلاظت کے اڈے ہیں. غلاظت بڑھ کے میں کہوں تو مجھے معاف رکھیے گا, زنا کے اڈے ہیں. ہاں آج ہمارے فتنے کیا کیا نہیں کر رہے. سالی کا فتنہ دیکھیے, میرے اٹھا کے آپ فتنوں سیریز میں اٹھا کے دیکھیے. میں آج سے تقریباً 2017 اور 16 میں بات کیا تھا اس سلسلے میں, آج بھی موجود ہے. کتنی لڑکیاں اور کتنے بھائی جان, پہلے اسے کئی کو بھائی جان بولتے, آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ہاں سگے بھائی کو بھائی جان نہیں بولتی انہیں آتا کب کی شادی کر گو, انہیں بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان, گود میں بھی بیٹھ کے جگاتے انہیں سالی. اور اس کے اوپر کیا ہے, ایک سیگا الگ بنا کو رکھے, سالی آدھی گھر والی کہتے. انہیں بولتا نہیں پوری گھر والی بنا لیتے, اس میں کیا ہے بولتا, اصل گھر والی کو بھیج ڈالتا. اس کے بعد تب جا کے انہیں سر پکڑ کو بیٹھی رہتی, کئی کچھ بتائی کہ نا اپنی بھان کو. اب کر کو کیا کرنے, پورا ہوگا نا تجھے طلاق دے چلے گا نا انہیں. ہاں یہ گھروں کے اندر کے قصے ہیں جی, اور وہ بھی کیا ہیں, دین سے دور والوں کے نہیں, دین سے بالکل قریب رہنے والوں کے. ہاں جن کی ٹوپیاں پگڑیاں بہت لمبی ہیں اور بہت بات چیت ہوتی ہے دین پہ, باہر سیاست پہ بڑے بڑے, اور وہاں پر کیا ہے ملک سلمان کو اور ملک محمد کو سدھارنے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. انہیں کیا جی, انہیں امریکہ کا پھٹو جی, انہیں کیا کرتا ہے دیکھو. انہیں تمہیں کیا جی کرتے ہیں, تمہیں اپنی روم میں نہیں قائم کر سکے تمہیں اسلام, کنگ محمد کی بات نہ کرتے ہیں. بکار بھائی انہیں امریکہ کا سنتا سو بھائی. جا کو فون کر کو پوچھ لے گا کس کی سنتا بات, تو روزانہ مجھے دے کر کو بولتا تیرے اوپر نافذ کر با پہلے اسلام, تو بن تیرے گھر والوں کو بنا.
اس کے لیے کوئی تیار نہیں. باتیں بہت بڑی بڑی باتیں, خالی باتوں کے رہ گئی. نماز کو جاتا نہیں, نماز پڑھے تو اتنا ثواب, تہجد پڑھے تو اتنا ثواب. بعض ہوئے نا جی مسجد, میں ہی نہیں جاتا مول صاحب, میں بھیجتا, لیکن سب کے واسطے نماز پڑھے تو بہت بڑا ثواب کا کام بول کو خود جاتا نہیں. سچ بولے تو کیا کیا فائدے وہ بھیجتا رہتا, لیکن میں منہ کھولا تو پکی جھوٹ بولتا 100%. وہ بھی یہ میری زندگی. ان ماحول میں پلی بچیاں اور عورتیں کیا بنیں گی جی, کیا بنیں گی؟ یہی تو بے حیائی کا سب سے بڑا منبع ہے نا جی. گھر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے بربادیاں. یہ فتنے جتنے بھی آج ہم دیکھتے ہیں نا, میں سب سے اہم ترین فتنے کی طرف, اس کی شاخوں کی طرف ہی میں بات کروں گا, بقیہ فتنوں کی طرف میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ صبح سے جو فتنوں کے تعریفات اور قرآن اور حدیث میں جو فتنوں کے اشارے ملے ہیں, ان سب پہ علماء نے گفتگو کی ہے, اور ابھی بہت سے علماء اور گفتگو کرنے والے ہیں. آپ صرف اسی میڈیا کے شاخوں پہ بات کیجئے, ہماری حالتیں جو بچیوں کی اور خواتین کے سامنے جو چیلنجز کھڑے ہوئے ہیں, وہ چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے اہم ترین نیٹ کا فتنہ. کی پیڈ فون کون استعمال کرتا؟ بولو. میں پوچھتا ہوں, ایئرٹیل والا فون کرتا ہے کہ کون سا فون رکھیں؟ کی پیڈ کا. نہیں کنیکشن دوں گا, کل سے کٹ. نہیں ہے نا تم نا کوئی مسئلہ, دو کی پیڈ فون دو. کیا مسئلہ ہے بھائی تم نا؟ فون اصل میں تو بات کرنے کے لیے نا بھائی. بات تو آج کوئی نہیں کرتا, کسی کو وقت نہیں ہے بات کرنے کے لیے. فون دوسرے بقیہ سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہماری بچیاں سب سے زیادہ فون میں ہیں. مجھے تعجب تو اس وقت ہوا, اچھے اسلامک نام کے اسکولوں میں بھی بچے نہیں, بچے تو بگڑے ہی, کیونکہ میری ٹاپک بچیوں کی ہے. بچیاں بھی فون کے بغیر نہیں آتی ہیں. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا, کلاس میں اگر اجازت نہیں ملی تو ٹائلٹ میں بیٹھ کے دیکھتے, کہتے کیا وہ کیا کی فیلکس بول کو آگ ہوئے, کہتے کیا فیلکس, وہ تو مجھے نہیں معلوم. وہ فیلکس بول کو 1.5 گھنٹہ ٹائلٹ میں بیٹھ کو دیکھتی, کہتے انہیں. کون؟ +1 کی بچی, 10 کی بچی. ہاں بھائی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں بھائی, دل تنگ ہو رہا بھائی, درس سے پھٹا جا رہا ہے. بولیں تو کس کو بولیں جی؟ کس کی بچیاں بگڑ رہی ہیں, کس کی بہنیں بگڑ رہی ہیں؟ ہاں, ٹائلٹ میں 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے پکچر دیکھتی, اسکول کے اوقات میں. کون؟ اسلامک اسکول میں پڑھنے والی بچی. جھوٹ نہیں بول رہا میں بالکل بھی. میرا دل پھٹ گیا سن کے, درس سے پھٹا جا رہا ہے. کہاں جا رہی ہیں بچیاں؟ اللہ کا کوئی ڈر نہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو, ایک دوسرے پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں. دیکھو, یہ وہ موقع ہے, یہ وہ حالات ہیں, اگر اللہ کا ڈر کسی بچی کو نہ آئے, کسی نوجوان کو نہ آئے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہی سے نہیں بچا سکتی. پرانا زمانہ تھا ہمارا, ابا کے ڈر سے, امی کے ڈر سے, خاندان کے ڈر سے, بڑوں کے ڈر سے برائی چھوڑ دیتے تھے. وہ زمانہ گیا. باپ بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ, ایسے دیندار, ایسے فقیہ اور ایسے نورانی چہرے والے. ایک ڈانٹ پڑی تو زندگی سدھر جاتی تھی. لیکن وہ زندگیاں گئی, وہ ماں باپ گئے, وہ زمانہ گیا. ماں باپ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, ویسے وقار والے نہیں ہیں کہ ایک ڈانٹ میں سدھر جائیں. انہیں بولا تو بابا بولتا, بابا کو بولا تو انہیں بولتا, کیا ابا مجھے بولتے ان سے میں سگریٹ میں اتنا والا دیتا تم نا, تو بولتے ہیں کہ مجھے سگریٹ پیو نا گو, جاؤ جی کام دیکھ لو کتا. ہاں, ٹی وی دیکھو, ٹی وی تمہیں کیا کیا نہیں دیکھتے معلوم, کیا بتاؤں, کیا امی کو بولوں, کیا کہتا نکو بات تو کیا ہونا دیکھ نکو بول کہتا انہیں, اسے پورا معلوم رہتا. انہیں کیا عادت سدھاریں گا بھائی؟ انہیں کہاں ہے وقار باپ کا, کہاں ہے وقار ماں کا؟ چلا گیا سب. بے حیائی کے ننگے سمندر میں سب. وہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ, اللہ جنت مغفرت, ہمیشہ کہا کرتے, ایک حمام میں سب ننگے گا تو کسی پر شرم آنگی بول کے. شرم آنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو لباس پہننا نہیں کیا بھائی, تبھی تو شرم آنگی اسے. سب ننگے رہے تو شرم کہاں کی؟ یہی حالات گھر کے ہیں, سب برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو سدھارے گا کون؟ تو یہ وہ موقع ہے میرے بھائیوں, سوائے اللہ کا ڈر ہے جو فتنوں سے بچ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی سے نہیں بچ سکتے.
ماں باپ ڈرانے والے ہیں ہی نہیں. وہ زمانے میں استاد کا مار پھولوں کا ہار بولتے, اب استاد کا مار جیل کی ہوا بولنا. ہاں الٹا جاگو انہیں بولتا, اے مارے میرے بچے کو سیدھا چھوڑ دوں گا جی, تم نہ جاگو پولیس کیس ڈال کو. تو انہیں حدر کو کیا کرتا, میری جاب بھی چل جائیں گی, پیسہ بھی چل جائیں گا, انہیں کیا تبھی کر کو مرندہ, میں پوچھتا بھی نہیں اس کے قریب جاگو بولتا انہیں. آج اسکولوں کا اصول ہے بھائی, پہلے انٹرنیشنل اسکولوں کا اصول تھا بچوں کو نہیں مارنا, لیکن اب قریب میں 4-5 سال پہلے گورنمنٹ کے اسکول میں بھی یہ اصول آ گیا, بچے کو نہیں مار سکتے تمہیں. اگر بچے کو مارے اور کمپلینٹ ہو گیا تو کسے سزا, بچے کو نہیں, استاد کو. ہاں نوکری بھی چل جائیں گی بعد میں کیا ہوگا, ہو سکتا نوکری بھی چل جائیں گی. اب جس استاد کو اتنا ڈرا دیا گیا کہ تو ہاتھ رکھا تو نوکری بھی جاتی تیری, انہیں کائی کو بھائی سدھاریں گے بچوں کو؟ کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی نوکری میں خطرہ, اپنے مال میں خطرہ, پریشانی میں کیوں ڈالے لوگوں کو؟ جاؤ کچھ تو بھی کرو, تم پڑھو تو پڑھو, نہ پڑھو تو نہ پڑھو, مجھے نصاب پورا کرانا ہے, نصاب پورا کراؤں گا, نکل جاؤں گا, بس مسئلہ ختم. ہاں مسئلہ ہی ختم نا بھائی. تو کوئی اس کے لیے کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے. اور ماں باپ کیا سمجھتے, اسکول میں چھوڑ دیے تو پوری ذمہ داری ختم. ہاں انہیں آتا رولے پلالے کو, اس میں کھاتا پیتا لنچ, پھر اس کے بعد کھیلتا کرتا چل جاتا 2-3 گھنٹے. دیکھو باقی کے 24 گھنٹے میں تقریباً 12 گھنٹے گھر میں رہتا نا, گھر میں نہیں تربیت ہونا. گھر میں تمہیں ٹی وی دیکھو, ٹی وی سب اب بیکار ہوگا, یوٹیوب کھولے تو ایسے آپا ہی موویز کے, لا حول ولا قوہ. اب ٹی وی سب بیکار, کون بھی ٹی وی دیکھتا نہیں. ہاں بھائی ٹی وی دیکھتا نہیں. ٹی وی کی فحاشی میں کہتا ہوں کہ جو نیٹ کی فحاشی ہے اس کے مقابلے میں ٹی وی کی فحاشی 1% نہیں بلکہ 0, بلکہ کچھ بھی نہیں. ٹی وی بیکار ہے آج. جو موبائل ایپ میں ہے, جو پلے سٹور میں ہے, جو موویز اور جو گندی فلموں کا ایک لمبا, اور کسی پہلے تبھی کم از کم ایج پوچھتا تھا تمہیں کتنے بول کے, وہ بھی نہیں پوچھتا آج, کچھ بھی نہیں, تمہیں جو چاہے دیکھ سکتے ہیں. کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ ابھرتے ہوئے ایک بچے اور بچی کے ہاتھ میں, جس میں امنگوں آرزوؤں کا اتاہ سمندر گہرائی کے ساتھ پورے جوش سے دے تلاطم ہے, اور ایسی حالت میں ہاتھ میں چراغ اور تمہارے ہاتھ کے اندر انگارہ, اور جو چاہے جسے چاہے جلاؤ, تو خود اپنے نفس کو جلائے گا یا نہیں جلائے گا؟ یہی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو سبق دیا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اگر واقعتاً ایج اٹن کر لو, تم با یہاں پر اصل میں قوت مردانی کیوں بولتے ہیں, پیسے کو نہیں, پیسے سے زیادہ 17, 18, 19 سال میں انہیں پورا نوجوان ہو جاتا. بلکہ اب تو 3ویں میں لیٹرا پاس کرتا کہتے, 3ویں میں. ہاں 3ویں سے پکڑا سکتے انہیں, کب جی چھوڑے 12ویں میں چھوڑا لگاتے. کئی کو نہیں کالج میں نہیں آگی مولوی صاحب, اس کے ایسے پرانی نکوں مجھے, کب 3ویں سے 12ویں تک, پھر کالج میں الگ, پھر کالج لائف کے بعد الگ, پھر پی ایچ ڈی تک الگ الگ, آخری میں 35 سال میں صحیح شادی. اس کے بعد بچے نہیں بول کو, ایک 10 سال ادھر ادھر ٹلیاں مار کو, ایک چھوٹا بچہ 50 پر 5 سال 50 سال میں ہوتا, 60 سال میں چھوٹا ایک بچہ لے پھرتے رہتے. کیا جی تمہارا بھائی کی نہیں مولوی صاحب, میرا بیٹا بہت دیر سے پیدا ہوا. یہ زندگی ہے ہماری, یہی زندگی ہے. ہاں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں ہم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر قوت ہے تمہاری مردانگی کی, شادی کر لو. کیوں؟ یہ تمہاری شرمگاہ کو بھی اور تمہارے لحاظ سے بہتر ہے. اغض للبصر واحسن للفرج, نکاحیں جھکاتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت. اگر نہیں فعلیہ بالصوم, تمہارے اوپر روزہ ہے. فإن لہ وجا, وہ شہوت کو توڑتا ہے. ہمیں کیا بولتے ہیں معلوم, نوجوان با پتھر کھا کو بھی چبانا, سو کھا کئی کو کھانا جی انہیں. اللہ کے رسول بولے مت کھا با, روزے رکھ. نوجوانی ہے تجھے, یا تو شادی کر لے یا نہیں روزے رکھ. کم از کم 13, 14 ایام 20 کے روزے رکھ, جمعرات کے روزے رکھ, پیر کے روزے رکھ. ہمارے بڑے کیا بولتے ہیں, جوان ہے با کھا. کہاں فاسٹ فوڈ کھل کو ہی پہلا کھانا اس کا.
کہاں کہاں اچھے ہوٹل آئیں وہاں کھانا. خالی اب مردوں کا نہیں, اب خواتین کا بھی کیا ہوگا, سہیلیوں کا ایک جوڑ کیا کرنا ہے, کھانے کو جاتے ہیں, کہتے خالی کھانے کو. کھانا تمہیں اتنا ماں پکانا, تمہیں کہیں کیوں جاتی ہیں, ہمیں ایسا پکاتے نہیں. پرانے زمانے کے لوگ ہیں کیا, ہمیں کھانا پکانے, کھانا منگاؤ. ہاں سویگی ہے, زومیٹو ہے, کیا پتہ نہیں کیا کیا آپ آگے معلوم نہیں. کھانا پکتا نہیں. پھر بھی کیا ہے, غریبی کا رونا رونا. کیا کرونا آنے کے بعد مول صاحب پیسہ نہیں, مول صاحب کہاں جی کھائے, اب بھی جا کو آیا ایک کب تبھی نکلتے سے مولی صاحب ایسا ہمیں پیسہ تو نہیں رہتا ہمارے پاس. اچھا پھر ہوٹل کا بھر کوئی, ہاں ہوٹل کیوں جی بھر کوئی. تمہارے ہوٹان زندگی گزارنے کا سب طریقہ کلچر بدل گیا, مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے, بچیاں خراب, کھانے یہاں کے نہیں, پینے یہاں کے نہیں, برگر چکن یہ وہ ہارمونز بڑھ بڑھ کو 13-14 سال میں سبھی انہیں یہ ہتی کے سر کی دکھتی, انہیں بونا دکھتا ہے ترتی. کائی کو کھائی جیتتی تمہیں اتنا ملال جب کھلائے. اصل میں میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مزاحن نہیں کہہ رہا ہوں, یہ درد دل میں شیئر کر رہا ہوں. میں اس پہ پڑھا ہوں. یہ کیک کے اندر بھی جو ہارمونس وہ لوگ ڈالتے ہیں نا جی, یہ بربادی ہے اصل میں خواتین کے اندر ہیجان آنے کا. آج مائل کرنے والے کم ہیں, مائل کرنے والیاں زیادہ ہیں. ہاں کون بھی نہیں بچا, مولوی صاحب کا بچہ یہ بچا نہیں, شیطان کا بچہ ہی بچا نہیں. آج سب کے چلتے ہیں, سب کے زندگیاں ٹٹولو تم, کچھ نہ کچھ نکلیں گا پیچھے سے. ہاں کہاں بھائی وہ صاف ستھری زندگی, کہاں وہ معصومیت کی زندگی. معصوم ہو ہی نہیں سکتا آج, ایسی حالت ہو گئی. پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ 13, 14, 15 سال میں جن کو شادیاں کر دی جاتی تھی, میاں بیوی کمرے میں بندوں کو سوچتے تھے کہ کیا کرنا بول کو, نہیں معلوم ان کو, واقعیتاً نہیں معلوم. صاف ستھرا ماحول تھا, پتہ ہی نہیں تھا. ہاں اب لیکن 11 سال کا بچہ باپ بن گا, کہتے وہ ایک نیوز, ہاٹ نیوز, 11 سال کا بچہ باپ بن گا. اب انہیں پوچھتا کیسا بنا, ٹھہر تجھے سمجھاتا ہوں, انہیں اور ایک بلال جاتا, تجھے میں سمجھاتا ہوں کیسا باپ بنا. انہیں سب سمجھانا ہے نا بھائی, آسان ہے, اوپن. ہاں بولتے لوگ ہمیں اوپن مائنڈیڈ ہونا بھائی, کیا بھائی تمہیں خالی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, بچوں کو نہیں کرنا بھائی وہ سب چیز. ہاں جان دے ان لگا, جان دے. یہ فتنے جب آ گئے نا جی, یہ بربادی کے آخری دہانے پر ہی لے جا کے چھوڑیں گے. حتیٰ کہ وہ حدیث بھی آخری زمانے کے اعتبار سے جو ہے نا, وہ بھی ہم دیکھیں گے شاید, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ ہم کو نہ دکھائے وہ ایسے ماحول سے پہلے اللہ ہم کو اٹھا لے. دعائیں تو یہی, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عام شاہراہوں پہ, عام شاہراہوں پہ, عام روڈ پہ بندروں کتوں کی طرح لوگ زنا کریں گے. ہاں حدیث میں ہے, میں غلط نہیں کہتا ہوں, شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط کہا تو مجھے روک دیں. عام شاہراہوں پہ کتوں کی طرح زنا کریں گے, اور ان میں سے سب سے بہتر آدمی ہوگا جو آ کے ان کو بولے گا زنا نہ کر, نہیں بلکہ بولے گا کائی کو بھائی اتنا کھلا کرتا ہے, ذرا چھپ کو کر بولے گا, نہیں کر نہیں بولیں گا, کر اتنا بھی اوپن نہ کرے, بالکل کیا رہی ہے روڈ میں کھڑ گئے نا, ذرا پیچھے جاؤ بولے گا. ہاں اور حدیث کے الفاظ یہاں تک ہیں, وہ شخص اس وقت اتنا معتبر, اتنا اچھا آدمی ہوگا جیسے ہمارے صحابہ میں ابو بکر و عمر ہے. کیا شک ہے نا, اتنا اچھا آدمی. کیا بولیں گا, کرنا کو بھائی سا سامنے, ذرا چھپ کو کر بولیں گا, مت کر نہیں بولیں گا, حرام ہے زنا نہیں بولیں گا. یہی حالتیں ہیں آج. میری بہنیں, میری مائیں, سنو, اللہ سے ڈرو. اللہ کے ڈر کے علاوہ آج ان فتنوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. تمہارے ہاتھ میں 1.5 GB ہر دن کا فری ہے. ہاں بڑے خوش ہو جاتے ہیں, یہ 2 GB فری جی, ہم نا 2 GB فری. یہ غریب ملک, کھانے کو پیسہ نہیں, یہاں 300 روپے میں 2 GB فری کہتے. وہاں یورپین کنٹریز میں پیسہ ہے, لیکن وہاں 1 GB کئی ڈالر کا ہوتا. وہاں اتنا قیمتی, یہاں کیوں جی اتنا سستا, کبھی سوچے تمہیں؟ ہاں آج کی ڈیٹ میں بھی یاد رکھو, نیٹ سب سے کاسٹلی یورپین کنٹریز میں ہے, سب سے سستا یہاں ہے. ہاں بلکہ بعض تو فری, جیو سم تو کیا کیا فری,
लाइन में खड़ खड़ को लिए, दूसरे नए नए आधार देखो, कौन तभी गलासत बटा तो ले लेंगे, ले खा लेंगे, फ्री देता बोल को, हाँ तुम्हें लिए नहीं बोले सब जियो। मैं बोला अल्लाह की कसम जिंदगी में नहीं लूँगा कभी भी जियो में, पैसे दे के भी नहीं लूँगा। ये शैतानियत फैलाने के लिए फ्री दिया इन्हें, पता है, लोगों को, खानदानों को, नौजवानों को बर्बाद करने के लिए। ये मालूम है असल में ये पसमानदा तबकात इसके जरिए ऐसे बर्बाद हो जाएं कि किसी काबिल ही ना रहें। इस वास्ते यहां नेट सस्ता, वहां उनको मालूम है उनके बच्चे आगे जाकर लीडर बनना है, तो यूरोपियन कंट्रीज में नेट ज्यादा महंगा, मालूम है आपको। हत्ता के सऊदीया में व्हाट्सएप नहीं है अभी तक, वीपीएन के जरिए बात किया करते थे, लेकिन अभी मालूम हुआ कानून इतना सख्त हो गया, वीपीएन कोई डाउनलोड करके बात करता है तो सऊदीया में 5,000 रुपये फाइन है, $5,000, 5,000 रियाल। हाँ यहाँ इन्हें घंटे पकड़ा सो पकड़ता। हाँ बोलो, हाँ हाओ जी कहाँ, हाँ चलने को हूँ मैं अभी, हाँ अभी बैठ। मैं एक जगह जा रहा था कि वहाँ पर जब मैं बोर्डिंग पास लेने गया ना, वहाँ उन्हें पकड़ा हाथ में फ़ोन। वो आप सबको मालूम, जो भी ट्रैवल करते होंगे मालूम होता होगा, बोर्डिंग पास 45 मिनट्स बिफोर देता, उसमें तो लिखो रहता 25 मिनट्स बिफोर गेट बंद, 45 मिनट्स बिफोर बोर्डिंग पास ले ला। मैं 45 मिनट्स बिफोर ही क्या किया था, लिया था, अंदर जाके बैठ के ख़त्म करके फ्लाइट टेक ऑफ हुई तक हूँ। हाँ ये सीट में ये F2 मिला, हाँ ये ओ, मैं भी देखता हूँ, आखिरकार खुद चढ़ के फ्लाइट टेक ऑफ हो के वो खुद नेटवर्क चला गया तो खामोश बैठा। अब क्या तुम्हारा ख्याल है, अम्मा से बात करता रहूँगा ही नहीं? हाँ ये पौना घंटा जो बात करा इन्हें, अम्मा से बात करा रहूँगा? क्या ख्याल है तुम्हारा? ये क्या गंदगी, ये पूछता क्या जरूरत है भाई? हलाली किसी दोस्त से ही सही, क्यों जी पौना घंटा बात करे? एक एक का कॉल देखो ना व्हाट्सएप का, पौना। अरे क्या जी बात करते हैं इतना, क्यों जी इतना जाया करते हैं वक्त? कल अल्लाह नहीं पूछेगा, ला तज़ुलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना अन शबाबिही फीना अबला। पहला सवाल यही होगा, बनी आदम के कदम अपने जगह से हरकत भी ना कर सकेंगे जब तक के 5 सवालों का जवाब नहीं देंगे। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, कहाँ खपाया तूने अपनी जिंदगी? अन शबाबिही फीमा अबला, कहां तूने खपाया अपनी जवानी? बच्चियों सुनो, नौजवान बच्चियों के लिए मैं एक भाई के तौर पर कह रहा हूं, सुनो गौर से। खवातीन खा वो शादीशुदा हो या नहीं, वो सबके लिए मैं कह रहा हूं, अल्लाह के लिए सुनो। क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो, वो भी हरामकारी में? तुम्हारा एक एक मिनट नोट हो रहा है और एक एक मिनट का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। मालूम है शेख आप रखिए, मैं देख ले कुछ पूरा याद देख ले। शेख मेरे 5 मिनट लिए थे जायद, शेख से इजाज़त लेते। शेख आप 5 मिनट मेरे लिए ना, मैं ले लेता हूँ 5 मिनट और। हाँ नहीं, शेख की मेरी बहुत बनती भाई, कोई मसला नहीं, मैं बाद में बात कर लेता है ना। आज अल्लाह का डर चाहिए, इसके बगैर बचना मुमकिन नहीं है। बच्चे को ये मत सिखाओ कि माँ मारेगी या बाप देखेगा तो मारेगा। नेट में मूवीज मत देखो, अल्लाह नाराज होगा बेटा, ये सिखाओ अभी से। नजात का रास्ता इसी में है मेरे भाई। आज तुम्हारी अपनी कोई विक़्क़त नहीं है कि तुम रोक सको, माँ बाप की कोई विक़्क़त नहीं है। अगर कहीं किसी घर में होगी भी तो आलात इतने टेक्नोलॉजिकल आ चुके हैं कि तुम पकड़ ही नहीं सकते उसकी गलती को। ऐसा फिराता उन्हें पूरा मोबाइल छान में रहते, उन्हें क्या देखा मालूम नहीं होगा, उन्हें देख को आ जाता उसे, तुमने नहीं मालूम होता हो। ऐसे कौन भी, मैं इस्तेमाल करता हूँ 4-5 साल से नहीं, बल्कि कब से नेट आया, कब से मोबाइल आया अल्लाह के, क्योंकि मैं 1999 टू 2001 मैं खुद बिजनेस किया हूँ मोबाइल का। जब इनकमिंग 16 रुपये, आउटगोइंग 21 रुपये था, मैं खुद चल वर्ल्ड का दुकान बोल के रखा था ट्रिप्लिकेन में, एयरलिंक।
پہلا دکان، دوسرا دکان سیل ورلڈ. ہاں لیکن ہم کو نہیں پتا کہ کون سے ایپ سے کیا کر سکتے ہیں. آج میرے بچے کو دیے تو 1 منٹ میں بتاؤں گا انہیں کون سا ایپ کیا جاب کرنا وہ کو. اسے پورا معلوم، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ہم کو کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. ان کو پتا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے. وہ ایسے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے ایسے موبائل آ گئے ہیں. آپ آنکھ ایسا لگائیں گے تو اسکرین چلے گی، ہٹائیں گے تو اسکرین نہیں چلے گی. کیا کریں گے؟ تو کیا دیکھتا وہ جھانکے تکاؤ اسکرین بند ہو جائیں گے. کیا بھی نہیں دیکھا نا ابا قرآن پڑھا میں کہا انہیں. ہو اچھا بچہ بیٹے، تمہیں ایسا پڑھتے رہو بیٹے، بول چل جائیں گے. انہیں قرآن کیا پڑھا، انہیں کیا پڑھا اسے تو معلوم ہو. کیا بھی نہیں کر سکتے. تمہیں ڈیوائس ایسے آ چکے ہیں جی، تم کچھ بھی کرنا کیا ہے، اللہ کا ڈر دلاؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. بچیوں کو، خواتین کو، شوہر ہیں خالی کھا لیے پی لیے، کیا ہونا لالا کو دے دے کو موٹی ہوگی تو پھر موٹی ہوگی بولتا لائے سو تمہیں نا دبلی رکھنا کا تو نہیں دینا تھا، کھلانا نہیں تھا. ہاں اس میں تو فکر ہے. کبھی اس کی نماز کو دیکھے، کبھی اس کے اللہ کے ڈرنے کو دیکھے، کبھی ایمان کی نصیحت کرے، کبھی اسے بٹھا کو کیا قرآن حدیث پڑھے، کبھی بولے کہ بھائی تمہیں ترجمہ پڑھو میں تلاوت کرتا ہوں، کبھی میں تلاوت کرتا ہوں تمہیں ترجمہ پڑھے. ایسا کس گھر میں جی ہوا بتاؤ؟ کوئی ایک اٹھ کے مول صاحب میں اپنی بیوی سے اور میں دونوں مل کے بیٹھ کے ایک جز ختم کرتے مول صاحب ایک دن میں، بولو کون؟ نہیں ایک صفحہ ختم کرتے، بولو ایک صفحہ نہیں. بخاری کی ایک حدیث روزانہ پڑھتے مول صاحب ہمیں 2 جنے بیٹھ کو، بولو کون ہے؟ ماشاءاللہ 100 اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ. کئی یہ تو ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ میں 10 15 سال سے دیکھ رہا ہوں. ویسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو ان کو یہ کرتا کیا ہے کام؟ کبھی پوچھے تمہیں گھر میں داخل ہوتے نماز پڑھے گا، پوچھے ہاں کام سے آئے نا مغرب پڑھے جی تمہیں، کب جی پڑھے مغرب کی جی اتنا لیٹ پڑھے، پوچھے عشاء پڑھے، پوچھے فجر پڑھے، پوچھے ہاں قرآن پڑھے، پوچھے ہاں خالی پوچھے. فون کرے کیا کھاؤ، کیا پکائے، کیا کھائے، کیا پکائے، یہ کہیں کو پکائے وہ کہیں کو پکائے. خالی کھاؤ 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 کھاؤ، مر گئے تو بھی کھاؤ، جیے تو بھی کھاؤ. 2 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں بنایا، چولہا نہیں جلا. 2 مہینے گزر جاتے تھے. اماں عائشہ کہتے ہیں چولہا نہیں جلا. صحابہ پوچھتے ہیں اماں پھر کیسے گزارا چلا؟ فرمایا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی ایک کھجور پہ. میں پوچھتا ہوں 2 مہینے چولہا نہیں جلا خالی کالی چیزوں پر، یعنی ایک پانی ایک کھجور پہ، تو پھر 24 آورس کیا کیا جی؟ اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا. اوکے روایت صحیح ہے. کائے پہ گزرا؟ کھجور پہ. جب پکائش نہیں کچھ بھی اماں عائشہ، تو 2 مہینے کیا کرے؟ کیا کرے؟ کچھ بھی پکانے کا نہیں تھا نا بات چیت میاں بیوی میں، تو کرے کیا؟ علم ہی تو سے حاصل کرے. اسی واسطے تو 2200 کے اوپر روایتیں ہیں جو انہوں نے خود روایت کی. اس کے علاوہ اشعار اور علوم کے انبار تھے حضرت عائشہ، انبار. کبھی کبھی زبانی کہتے جاتے تو 100 اشعار کہہ دیتے تھے. ہاں ہر علم ہر فن پہ دسترس تھی، ہر علم ہر فن پہ گفتگو کر سکتے تھے. ایک بات کہ کتنی ضرورت ہے آج نالج کی، کتنی ضرورت ہے آج عورتوں میں علم کی. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد کم ہوتے چلے جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں آئیں گی، 50 عورتوں کا ایک مرد مقابلہ ہوگا. اور میں آج سے تقریباً 5 سال پہلے بھی یہ نیوز پڑھ چکا تھا کہ اب دنیا میں ایک مرد کے مقابلے میں 35 عورتیں آ چکی ہیں، تو 15 اور بڑھنا ہے، 35 آ چکی ہیں. تو معلوم ہوا دنیا میں آج خواتین زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں. تو مرد میں زیادہ عالم ہیں، حافظ ہیں، فقیہ ہیں، لیکن عورتوں میں نہیں ہیں. تو معلوم کیا ہوا ہماری کس طرح نجات ہوگی؟ جبکہ ہمارے مرد 1/35 ہیں. تو مرد میں جتنے عالم ہیں، جتنے حافظ ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے بہترین طور پر ذہین و فطین لوگ ہیں، ان سے
مرتبے 35 گنا زیادہ عورتوں میں ہونا چاہیے، لیکن عورتوں میں جو مرد میں ہیں اتنے بھی نہیں ہیں، تو پھر ہماری عورتیں کہاں جائیں گی، کیسے سدھریں گی، کیسے بدلیں گی، کہاں سے اللہ کا ڈر ہوگا؟ کیونکہ علم ہوگا تو ڈر ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں یاد رکھو علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علم ہی اللہ سے ڈراتا ہے۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے تو ڈر بھی نہیں آئے گا، ڈر نہیں ہوگا تو اللہ سے بھی حیا نہیں آئے گی، اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا، اور گنہگار ہوگا تو سیاہ کار ہوگا تو ایسے سیاہ کاروں کے لیے ہی جہنم ہے۔ جہنم یاد رکھو، اس سے نہ بچے تو پھر کو زندگی بیکار ہے۔ تم نے بڑے بڑے محلات کیوں نہ بنا لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ کامیابی اصل میں یہی ہے کہ تم جنت حاصل کر لو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ The Muslim Ummah, the youths, they are in luxurious of life, luxurious of dunya. They completely forgotten the Quran and Sunnah. The doors of masjids were closed for them, and they are away from the Kitabullah wa Sunnat Nabiyyi. So Allah says, for that kind of people. And Allah subhanahu wa ta'ala also says that when we call these people that come to Quran and Sunnah, they would say that وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, do not corrupt in the world. لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, we are here to make the world good, we are here to rectify the world. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ, but Allah says they are the corruptors. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, but they do not feel that, they do not realize that they are the corruptors. So our society thinks that we are doing good. They find the goodness in many things. They find the easiness, they find the peace in many things, but they forgot that the peace in Islam, peace in the Quran and Sunnah.